بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج میں نے کافی دنوں کے بعد ایک مولائے روم کے کلام پر ایک مختلف ویلاگ کی سعی کی ہے۔ اس کے لیے میں نے اپنے پاس چند اشعار لکھے ہیں۔ مولائے روم کی غزلیات میں سے غزل نمبر 1535۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ مولائے روم کی جو مشہور کتاب مثنوی مولانا روم ہے، اس کے علاوہ آپ کی دیوان شمس تبریز کے نام سے غزلیات بھی ہیں، اور دیوان شمس تبریز کو دیوان کبیر بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں جو غزل کا نمبر میں نے پیش کیا، اس کو شروع کرتے ہیں۔ بیچ میں کافی وقفہ آیا، اور جب کسی علمی کام میں وقفہ آ جائے تو مجھے مولائے روم کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے جو مثنوی میں مذکور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مہلت بائیس تا خوں شیر شد، مدت این مثنوی تاخیر شد۔ کسی نے ان سے مثنوی میں تاخیر ہو جانے کا، ان کے شاگردوں میں سے کسی نے تذکرہ کیا کہ کافی ٹائم سے مثنوی کے اشعار نہیں پیش کیے گئے۔ تو انہوں نے پھر جب اگلے اشعار لکھے تو اس میں شروع میں یہ کہا کہ مدت این مثنوی تاخیر شد، مدت ہو گئی کہ اس مثنوی میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ مہلت بائیس تا خوں شیر شد، لیکن مہلت چاہیے ہوتی ہے، ایک زمانہ چاہیے ہوتا ہے جب خون جو ہے وہ دودھ میں بدلتا ہے، اس پر ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اشعار اور کا کیفیات کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ تو بالآخر مجھ پر میں مطالعہ کر رہا تھا اس کی مثنوی، اس کی غزلیات کا، تو اس میں ایک غزل مجھے ایسا لگا کہ یہ دور حاضر میں جو نصیحت مسلمانوں کو اجتماعی اور انفرادی طور پر جو نصیحت بہت ضرورت ہے، جس کی جو نصیحت چاہیے اور جس کی انتہائی ضرورت ہے، وہ ان 4-5 اشعار میں موجود ہے۔ تو میں ان پر زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، اشعار بمائے ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ بیا تا قدر یک دیگر بدانیں، کہ تا ناگہ ز یک دیگر نمانیں۔ بیا آجا، تا قدر یک دیگر بدانیں، تاکہ ایک دوسرے کی قدر پہچانیں۔ کہ تا ناگہ ز یک دیگر نمانیں، کہ ناگاہ ایسا نہ ہو، اچانک ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے لیے میسر نہ رہیں۔ اور یہ میسر نہ رہنا کئی حوالوں سے ہو سکتا ہے۔ چو مومن آئینہ مومن یقین شد، چرا با آئینہ مارو گرانے۔ جب مومن مومن کا آئینہ ہے، حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا المؤمن مراۃ المؤمن، او کما قال علیہ السلام، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، یعنی اس میں ایک دوسرے کی کیفیات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، اور اس حدیث پر بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ یہاں مولائے روم نے اس کا ایک پہلو بیان کیا ہے کہ مومن اگر مومن کا آئینہ ہے اور اس کا یقین ہے تمہیں، یعنی اس حدیث پر اگر تمہیں یقین ہے، چو مومن آئینہ مومن یقین شد، چرابا آئینہ مارو گرانے، تو پھر ہم اپنے آئینے سے منہ کیوں موڑیں۔ پھر فرمایا کریمہ جاں فدائے دوست کردن، سگی بگذار ما ہم مرد مانیں۔ کہ جو کریم لوگ ہوتے ہیں، اہل شرف ہوتے ہیں، وہ دوست پر اور یعنی مومنین جو ہیں ان پر اپنی جان بھی فدا کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں سگی بگزار، کہ یہ جو کتا پن ہے اس کو چھوڑ دو۔ ما ہم مرد مانیں، کیونکہ ہم جو ہیں وہ بھی بنی نوع انسان ہیں۔ پھر فرمایا کہ
یعنی بنی نو انسان ہونے کا ثبوت دو اور سگی چھوڑ دو۔ سگ فارسی میں کتے کو کہتے ہیں، یعنی کتوں کی سی خاصیت چھوڑ دو لڑنے والی، اور یعنی انسانیت والی چیز کو اختیار کر دو۔ فسون قل اعوذ قل هو اللہ، چرا در عشق ہم دیگر نخوانے۔ کہتے ہیں قل اعوذ اور قل هو اللہ، یہ دو صورتوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ خود ان الفاظ میں بھی کہتے ہیں اس کا جو اثر ہے قل اعوذ کا، یعنی اللہ کی پناہ میں آنے کا جو اثر ہے۔ فسون ویسے تو جادو کو بھی کہتے ہیں، تاثیر کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کے اثر انداز ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ تو قل اعوذ کا جو اثر ہے تو اللہ کی پناہ میں آؤ، اور قل هو اللہ کا جو اثر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرو۔ تو ان دونوں یعنی اللہ کی توحید کا تقاضا بھی یہ ہے، اور اللہ کی پناہ میں آنے کا تقاضا بھی یہ ہے۔ جو آدمی شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ چرا در عشق ہم دیگر نخوانے، یہ دونوں صورتیں ہم ایک دوسرے کی محبت میں کیوں نہ پڑیں، خواہ یعنی اسلامی ممالک ہوں، خواہ انسانوں کے باہمی تعلقات ہوں، قوموں کے باہمی تعلقات ہوں، یا افراد کے باہمی تعلقات ہوں، ان سب کے لیے مولا روم کا یہ شعر جو ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ پھر فرماتے ہیں غرض ہا تیرا دارد دوستی را، غرض ہارا چرا از دل نرانے۔ یہ جو اغراض ہوتے ہیں، دنیا کے چیپ مقاصد ہوتے ہیں اور غرضیں ہوتی ہیں، جس کو ہم یہ غرض سے مراد وہ ہے جیسے اردو میں ہم خود غرضی یعنی سیلفشنس اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، کہ ان یعنی زندگی میں جو اپنے اغراض ہیں، ذاتی مقاصد ہیں، وہ دوستی کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ تیر دارد سیاہ کر دیتے ہیں، دوستی را دوستی کو، اور غرض ہارا چرا از دل نرانے، ان یعنی گھٹیا اغراض کو اور گھٹیا مقاصد کو، دنیاوی جو لالچ ہے اس کو ہم دل سے کیوں نہ نکال باہر کریں۔ اور فرماتے ہیں گہے خوش دل شوی از من کے میرم، چرا مردہ پرست و خصم جانیم۔ کبھی تم اس پر خوش ہوتے ہو کہ میں مر رہا ہوں، تم مردہ پرست کب سے ہوگے، اور تم زندہ کے دشمن کب سے بن گئے۔ یعنی جب کوئی شخص مردہ ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں اس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے، اور جب تک وہ حیات ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اس کو بیان کیا کہ مردہ پرستی نہ کرو، یعنی مردوں کی پرستش تو کرتے ہو، ان کی تو خوبیاں بیان کرتے ہو، جو زندہ ہیں ان کے تم دشمن بنے ہوتے ہو۔ پھر فرمایا چباد مرگ خواہی آشتی کرد، ہمہ عمر از غمت در امتحان۔ مرنے کے بعد اگر تم امن قائم کرنا چاہتے ہو کہ فلاں کی موت پر امن قائم ہو جائے گا، تو یاد رکھو کہ تمہاری فکر میں ہم نے ایک عمر امتحان میں گزاری ہے، آزمائش میں گزاری ہے۔ پھر سیکنڈ لاسٹ شعر ہے کنو پندار مردم آشتی کن، کہ در تسلیم ما چوں مردگانے۔ اب تصور کرو کہ میں مر چکا ہوں اور امن قائم کر دو۔ کنو پندار مردم آشتی کن، کہ در تسلیم کے سرنڈر کے اندر اور تسلیم و رضا کے اندر ہمیں یا مجھے تم مردہ ہی کے جیسا سمجھو۔ آخری شعر ہے بلکہ سیکنڈ لاسٹ ہے، چبر گورم بخواہی بوسہ دادن، اگر تمہارے اندر کیفیت کا یہ عالم ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ
میرے مر جانے کے بعد تم میری قبر کو بوسہ دو گے یا پیار سے اس کو چھو گے تو رخم را بوسہ دے ککھنو ہمانے، کہ میرے رخ کو بوسہ دو، میرے چہرے کو بوسہ دو کہ میں وہی ہوں، بلکہ اس حالت سے اب بہتر حالت میں ہوں اور تمہاری زیادہ اپروچ میں ہوں۔ خاموش کن مردہ وار دل ازیرا، بہستی متہم ماضی زبانیں۔ پھر کہتے ہیں کہ بی سائلنٹ، کہ خاموش ہو جاؤ۔ خاموش کن مردہ وار، ایک لائک اے ڈیڈ، لائک دا ڈیڈ پرسن بی سائلنٹ، خاموش ہو جاؤ ایک مردہ شخص کی طرح اے دل، ازیرا بہستی متہم، کہ ہم زندہ ہونے کی تہمت اٹھائے ہوئے ہیں اس زبان کی وجہ سے، اس زبان کی وجہ سے ہم پر یہ تہمت ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ اس زبان کو خاموش کر دو، تم مردوں کی طرح بے ضرر ہو جاؤ گے، اور جب ایسا ہو جائے گا تو امن قائم ہو جائے گا۔ میں نے شروع میں ہی یہ ارادہ کیا تھا کہ ان اشعار پر زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، محض ترجمے اور ہلکی سی شرح کے ساتھ پیش کر دوں گا۔ اس کے مفاہیم میں غور و فکر کرنا آسان ہے، اور یہ بڑے زرعی قوانین کے طور پر اقوام عالم میں پیش کیے جا سکتے ہیں، اور افراد بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔